کیا کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس میں مولا علی پاک پر ممبروں سے سب و شتم کیا گیا ہو؟ اور وہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں، کوئی اس طرح کا دور گزرا ہے کہ مولا کائنات پر کوئی سب و شتم کیا گیا ہو؟ دیکھیں، اس سلسلہ میں کچھ روایات ملتی ہیں، جو اصل میں الزام ہے نا، وہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو حضرت امیر معاویہ کے مخالفین ہیں، بالخصوص جو کھلے روافض ہیں وہ، اور اسی طریقے سے جو تفضیلیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پہ ان کو گالم گلوچ کروائی، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ 60 سال تک بنو امیہ کے دور میں ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم کیا جاتا رہا۔ جہاں تک یہ واقعہ اور یہ ایک سٹوری ہے، اس کا تو حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل یہ ایک جعلی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کی حد تک کوئی اس طرح کا ثبوت جو نا وہ سند صحیح کے ساتھ کوئی روایت ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کی ہو، بلکہ اس کے برعکس چیزیں سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 59 کے صفحہ 132 پہ ایک روایت موجود ہے، جس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر اس کو جید قرار دیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ابو مسلم خولانی تابعی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے یہ کہا کہ کیا آپ علی کے برابر ہیں، آپ علی کی مثل ہیں، آپ اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں اپنے آپ کو علی سے افضل نہیں سمجھتا، اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے وہ خلافت میں علی سے زیادہ حقدار ہوں۔ میرا اختلاف اس بات کا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو میرے حوالے کر دیا جائے، میں حضرت علی کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک واقعہ۔ دوسری روایت فضائل الصحابہ کے اندر امام احمد ابن حنبل لے کے، اگرچہ اس کے ایک راوی کے اوپر تھوڑا سا کلام ہے، لیکن بہرحال روایت موجود ہے۔ یہ جو حدیث ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے بھی ایک راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے فضائل کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور ایک زبردست بہترین حوالہ اس سلسلہ میں اہل تشیع کی 5 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ان میں سے سرفہرست ملا باقر مدرسی کی بہار الانوار کے اندر ہے، اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ان میں سے الاستیاب حافظ ابن عبد البر اندلسی کی، اس کے صفحہ نمبر 531 پہ روایت موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد درار بن دمرہ السدائی الکنانی وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچے، تو حضرت امیر معاویہ نے درار بن دمرہ السدائی الکنانی سے کہا صف لی علی، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، یعنی ہمارے انداز سے یوں کہہ لیں کہ میرے سامنے علی کے مناقب بیان کرو، مناقب بیان۔ فرمائش کی نا ان کو کہ علی کی منقبت بیان کرو، تو انہوں نے پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ کے دربار میں منقبت بیان کی، اور کہا کان واللہ بعید المدى شدید القوى یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحی، پورے ایک صفحے کی منقبت ہے۔ اور جب درار بن دمرہ حضرت مولا علی کی منقبت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر ان کے دربار میں پڑھ کے مکمل کر کے ختم کر کے خاموش ہوئے، تو ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ داڑھی تر ہو گئی، اور اپنی آستین کے ساتھ اس طرح اپنی آنکھوں کو پونچھا اور کہا کہ رحم اللہ ابو الحسن کان واللہ کذالک، اللہ ابو الحسن علی پر رحم کرے، اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ اور درار سے پوچھا کہ درار تم بتاؤ کہ تمہیں حضرت علی کی شہادت پر کتنا غم ہے، تو انہوں نے کہا کہ جیسے کسی ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، ماں کو جتنا غم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر مجھے مولا علی کی شہادت پر غم ہے۔ صحیح۔ تو یہ ہے ان کی محبت کا انداز، یہ ہے ان کی محبت کا طریقہ، وہ تو محبت کر رہے ہیں، وہ تو منقبتیں اپنی مجلس کے اندر اور اپنے دربار کے اندر مولا علی کی سن رہے ہیں۔ اب اس کے بالکل 180 ڈگری اس طرح کی روایات لے کے آنا اور کہنا کہ دیکھیں جی کہ وہ نعوذ باللہ اپنے دربار میں کھڑے کروا کے تو سب و شتم کرواتے تھے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک روایت کا سہارا یہ لوگ لیتے ہیں، اور اس کے اندر بھی غلط معنی اور غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کتاب المناقب کے اندر کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان سے یہ کہا کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ اے سعد آپ ابو تراب علی پر سب کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ ہے، اس جملے سے یہ رزلٹ نکالا جاتا ہے کہ گویا کہ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے تھے کہ سعد تم علی پر سب کرو، یعنی ان کو گالیاں دو۔ یعنی سب کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ ویسے تو دیکھیں، ویسے سب تو عربی کا کلمہ ہے، سبا یسبو سبن، اس کا معنی گالی بھی ہوتا ہے، تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، جھڑکی دینا، کسی کو ڈانٹ ٹپٹ کرنا، کسی کو تادیباً جھڑکنا، یہ بھی عربی زبان کے اندر سب کا معنی آتا ہے۔ میں اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں، مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ کہتے ہیں یہ سب کا معنی یہاں گالی ہے، ہم کہتے ہیں بھئی ہر جگہ پہ سب کا معنی گالی نہیں ہوتا۔ اگر تم یہ کہو کہ سب کا معنی یہاں گالی ہے، تو میں تمہارے سامنے بخاری مسلم سے حدیث رکھتا ہوں، یہاں کر کے دکھاؤ معنی گالی،
مثلاً صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 غلام آئے، فَسَبَّاهُمَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو سب کیا۔ اب کوئی مسلمان یہاں یہ ترجمہ کرے گا کہ اللہ کے نبی نے ان کو گالی دی، نعوذ باللہ تعالیٰ؟ نعوذ باللہ، کیا معنی کریں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ڈانٹا، جھڑکا، جھڑکا، یعنی ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہوگی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھانے کے لیے، تربیت فرمانے کے لیے حضور نے ان کو جھڑکا، حضور نے ان کو ڈانٹا۔ یہاں سب کا معنی گالی نہیں کریں گے۔ صحیح، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایما مؤمن سببتہ فجعل، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جس مومن کو میں سب کر دوں، سببتہ، جس کو میں سب کر دوں، یہ سب کرنا قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، میرا اس کو سب کرنا قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اب یہاں یہ معنی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جس کو میں گالی دے دوں تو یہ گالیاں دینا استغفر اللہ، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں وہی معنی جس کو میں جھڑک دوں، ڈانٹ دوں تو یہ میری ڈانٹ، میرا جھڑکنا بھی اس کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے۔ صحیح، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس عم رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، ان کا آپس میں کسی مسئلے پر نزاع ہو گیا، تو لفظ ہے فاستسب علی و عباس، حضرت عباس اور حضرت علی نے ایک دوسرے کو سب کیا، جبکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وہ سباب گالی دینے کے معنی میں ہے۔ یہاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کا آپس میں ہوا ہے وہ تلخ کلامی بھی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی اور مفہوم بیان ہم کریں گے، اس کا کوئی اور معنی بیان کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طے ہو گیا کہ سب کا معنی ہر جگہ پہ گالی نہیں۔ اب یہ تھا کہ جو اہل کوفہ تھے، اہل کوفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے تھے، وہ اس بنیاد پہ تنقید کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحکیم والا معاملہ قبول کیوں کیا، یہ معاملہ کیوں قبول کیا امیر معاویہ کے ساتھ تحکیم والا، اس بات پر جو اہل کوفہ تھے وہ راضی نہیں تھے۔ یہی اہل کوفہ بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی ہو گئے، چونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر رہ چکے تھے، اور اہل کوفہ حضرت مولا علی پر سب کرتے تھے، تنقید کرتے تھے۔ تو سیدنا امیر معاویہ کے پاس جب سعد بن ابی وقاص آئے تو انہوں نے پوچھا ما مانا کا ان تسب ابا تراب، اے سعد آپ کیوں نہیں کرتے، یعنی گویا کہ اہل کوفہ تو کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ بیان کریں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ میں حضرت علی پر سب کیوں کروں، کیسے کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ساتھ، آپ یہ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور اسی حدیث کو امیر معاویہ بھی روایت کر رہے ہیں، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں۔ جی صحیح، اچھا اس میں جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ سب کا معنی جھڑکنا بھی ہے، تنقید کرنا بھی ہے، تنقید کا لیکن جو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو کہا اس میں آپ کیا معنی نکالتے ہیں کہ جھڑکنا یا برا بھلا کہنا یا تنقید کرنا کیا ہے اس میں دیکھیے معنی؟ وہ کیونکہ ایک بندہ موجود نہیں ہے، ایک شخص، ٹھیک ہے، ایک شخص موجود ہے، اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کو جھڑکنا ہم، یا اس کے سامنے جو ہے نا اس کو ڈانٹنا، یہ تو ہو سکتا ہے۔ وہ جب بندہ موجود ہی نہیں ہے جی جی، تو پھر اگر وہ کہا جا رہا ہے اس پر سب کرنے کا، تو پھر اس سے کیا معنی لیا جائے گا؟ اس کا معنی یہ لیا جائے گا کہ آپ ان کے اس موقع پر تنقید کیوں نہیں کرتے، تنقید تنقید کیوں نہیں کرتے آپ، صحیح، کیونکہ جو قاتلین عثمان کے حوالے سے ان کا موقف تھا، تو اس اعتبار سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے آپ بتائیں۔ یا اگر اہل کوفہ کے اعتبار سے بات کی جائے، جیسے کہ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے کہ اہل کوفہ کرتے تھے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے کہ اہل کوفہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب بھی کرتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے سامنے ان کو نعوذ باللہ سب کریں یا ان کو گالیاں دیں، وجہ پوچھی کہ آپ کیوں نہیں کرتے، اور اس پر امام نبوی نے پھر اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یعنی ایک اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ ان سے حضرت علی کے فضائل سننا چاہتے تھے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک حضرت علی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ روایت بیان کی ہے کہ درار بن دمرہ سدائی الکنانی سے حضرت امیر معاویہ نے خود حضرت مولا علی کی منقبت سنی، صف لی علی جن، میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو، اور پھر انہوں نے حضرت مولا علی کے اوصاف بیان کی۔ صحیح۔ اچھا ایک چیز اور میں یہاں